السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اسلامی جگت کے ایک بہت بڑے عالم مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات نمبر 1 ایمان کی حقیقت کے کچھ حصوں کو لے کر میں آپ کے بیچ میں ہوں۔ آج 9 نمبر کی باری ہے اور بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائیو، دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، ہر طرح کی کاٹ چھانٹ اور عدل بدل سے پاک اور ٹھیک انہی لفظوں میں موجود ہے جن لفظوں میں وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور اپار نعمتوں سے محروم۔ قرآن انسانوں کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کرتے۔ وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو عزت اور طاقت دینے آیا تھا، وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور اتیاز گواہ ہے جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، مگر اب ان کے یہاں اس کا استعمال سوائے اس کے اور کچھ نہیں رہا کہ اس کو گھر میں رکھ کر جن اور بھوت بھگائیں، اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور گھول کر پئیں اور پلائیں، صرف ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملوں میں ہدایت نہیں مانگتے، یہ اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حق ہم پر کیا ہے اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا، فرما برداری ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس، تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہمارے لیے عزت اور کامیابی اور فائدہ کس چیز میں ہے اور ذلت، نامرادی اور نقصان کس چیز میں ہے۔ یہ ساری باتیں اب مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنا چھوڑ دی ہیں۔ اب خدا سے پھرے ہوئے دنیا پرستوں سے، کافروں اور مشرکوں سے گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں، انہی کے کہے پر چلتے ہیں۔ اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا ہوا، اور اسی کو بھی آج ہر جگہ ہر ملک میں بری طرح بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، جتنی اور جیسی بھلائی آپ اس سے مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔ آپ اس سے صرف جن بھوت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمے کی کامیابی اور نوکری پانے اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی بیکار بے قیمت چیزیں مانگتے ہیں تو یہی آپ کو ملیں گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روح زمین کی حکومت مانگیں گے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہیں گے تو یہ آپ کو وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ آپ کے حوصلے کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوند مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، بھائیو، جو مذاق اور ظلم ہمارے مسلمان بھائی اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کرتے ہیں وہ اتنا بچکانہ ہے کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملے میں کسی آدمی کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھیں تو اس کے ہنسی اڑائیں بلکہ اس کو پاگل ٹھہرائیں۔ بتائیے، اگر کوئی آدمی ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر لائے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس پر ہنسی نہ آئے گی اور آپ اسے بے وقوف نہ سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے ڈاکٹر نے آپ کی بیماریوں کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے مثال نسخہ لکھ کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رات دن یہی سلوک ہو رہا ہے اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔
کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، بتائیے اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور دوائیوں کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ صرف اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر ہر بیماری سے چھٹکارا دلانے والے نے جو کتاب آپ کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہو رہا ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے ہی سے ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کو وہ نقصان دہ بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر ہی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس آدمی پر لگاتے ہیں جو بیماری کو دور کرنے کے لیے صرف دواؤں کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی زبان میں آتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں تو آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے ہیں آپ کو چین نہیں آتا ہے۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ 4 پیسوں کا فائدہ ہوتا ہے، مگر دنیا کے مالک کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین اور دنیا کے تمام فائدے ہیں، اسے آپ اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی آپ میں پیدا نہیں ہوتی؟ کیا یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے؟ انتظار کیجئے، انشاءاللہ اگلا نمبر آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔